نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیشنل پریس کلب کے ارکان سے مخاطب ہوں۔ میں اس ادارے کا 16 سال تک صدر رہا۔ میرے دور میں ہونے والے انتخابات انتہائی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن پچھلے 20-22 سال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے۔ یک طرفہ رزلٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بے پناہ جعلی ووٹ بنائے گئے ہیں۔ ہمیشہ برسردار طبقے کی بنائی گئی ووٹر لسٹ پر ہم انتخاب لڑتے ہیں۔ ہم نے ہر بار کوشش کی ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے۔ اب کی بار ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پوری اپوزیشن کو ہم نے متحد کر دیا ہے۔ اس بات کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ ہم نے دستور گروپ کی قربانی دے کر انہوں نے کئی نشستیں چھوڑ دی اور وہ دوسرے دوستوں کو دے دی اور ایک متحدہ اپوزیشن بنائی جس کا نام تھا دی ڈیموکریٹس۔ اس ڈیموکریٹ پینل کے تحت ہم نے ہر گروپ کو نمائندگی دی اور بالآخر ہم نے ایک مضبوط پینل میدان میں لے آئے۔ مجھے امید ہے کہ 12 مارچ کو ووٹرز کی جانب سے پازیٹیو رسپانس ملے گا اور جو لوگ سال سے مختلف ناموں سے برس اقتدار آتے رہے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان سے جان چھوٹ گئی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فیز 2 میڈیا ٹاؤن بنوا کے دوں گا۔ دوسرا، میں آپ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے گروپ نے کامیابی حاصل کی تو ہم سب سے پہلے نیشنل پریس کلب کی عمارت کی بنیاد رکھیں گے۔ میں آپ سے اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو ووٹر لسٹ ہے اس کو ریویو کیا جائے گا اور اس ووٹر لسٹ کی بنیاد کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا اور باقاعدہ ڈیجیٹل ووٹر لسٹ بنائی جائے گی تاکہ جو بھی ووٹر ووٹ ڈالنے آئے تو اپنے انگوٹھے کی چھاپ سے وہ ووٹ ڈال سکے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی آزادی صحافت کا علمبردار ملے گا نیشنل پریس کلب۔ یہاں سے اٹھنے والی آواز پورے ملک میں سنی جائے گی۔ میں آپ سے اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب کے ارکان کو دیگر پریس کلبوں کے مساوی برابر سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا سٹینڈرڈ کراچی کے اور لاہور کے برابر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہی پریس کلب آپ اس کی مثالیں دیا کریں گے۔ یہ جو اس پریس کی حالت بنا دی گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس پریس کلب سے اگر حالت اس کی بہتر بنانا چاہتے ہیں اور جان چھڑانا چاہتے ہیں لوگوں سے تو پھر آپ دی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں۔ یہ میرا پینل ہے۔ میں اپنے دستور گروپ کے لوگوں سے خاص طور پر یہ کہوں گا کہ 12 مارچ کو وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور کوئی شخص کوئی دوست ووٹ ڈالے نہ رہے اور یہ سمجھیں کہ آپ ووٹ ڈالنے آئیں گے تو یہ نجات کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 12 مارچ نجات کا دن ہوگا، ان سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ ورنہ یہ لوگ سالہ سال تک برسکدار ہیں، یہ بلیک میل کرتے رہے لوگوں کے معاملات کو۔ اب میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میدان میں آئیں اور ووٹ ڈالیں اور پورے کے پورا پینل کو کامیاب کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اور اس بار سارے دوست اکٹھے ہیں۔ اس بار شکیل احمد، شکیل قرار، جان صاحب، مطیع اللہ جان اور اس طرح سعدیہ کمال، صدیق انظر، دیگر جو گروپس ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جب اکٹھے ہو گئے ہیں، رانا کوثر سے بھی اکٹھے ہیں ہمارے سب ساتھ کے ساتھ، تو بالآخر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیابی ہمارے مقدر ہوگی اور اس کامیابی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں یہ بھی وارن کر دیتا چاہتا ہوں کہ کسی طرح کی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس الیکشن کے موقع پہ
جو بیرونی مداخلت کی کوشش کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے. ہم اس کو وارن کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. کوئی کسی قسم کی بیرونی مداخلت نیشنل پریس کلب کے الیکشن میں قبول نہیں کی جائے گی. کوئی دالدی نہیں ہونے دی جائے گی، کوئی گڑبڑ نہیں کرنے دی جائے گی. انشاءاللہ تعالی رزلٹ ہمارے حق میں ہوگا اور کامیابی ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ. شکریہ.